ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 پارہ نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک عدد، شمار، گنتی مہینوں کی اللہ کے ہاں 12 ہیں۔ 12 شہرا 12 مہینے۔ یہ 12 مہینے کب ہیں؟ فی کتاب اللہ۔ اللہ نے سال کے جو 12 مہینے مقرر کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں ان کو محفوظ کر رکھا ہے کہ یہ سال میں 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے بنائے ہیں جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ منہا اربعۃ حرمت والے، جن کی عزت احترام جو ہے بجا لانا ہم پہ لازم ہے۔ ان میں لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، فساد، فتنے، یہ کچھ بھی نہیں کرنا، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں۔ ان میں سے ایک ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 پیدر پہ ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہ مضبوط ترین دین ہے، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ ظلم 2 طرح کا ہے، یا تو اپنے اوپر نہ کرو ظلم، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو پیٹو نہ، گریبان چاک نہ کرو، اپنے بال نہ کھولو، رانے نہ پیٹو، اپنے آپ کو چھریے نہ مارو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یہ بھی ایک ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ بھی منع ہے۔ اور دوسرا ظلم ہے کہ کسی پر اگر تم مظلوم پر ظلم کرتے ہو تو وہ اصل میں مظلوم کا کیا ہے؟ مظلوم کو تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، ثواب دے گا، لیکن تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے کیے کا اب جو ہے سزا تمہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جو تم گناہ کر رہے ہو، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اگر وہ حرمت کے مہینوں میں تمہارے ساتھ مشرک قتال کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں، تو تم بھی ان سے قتال کر سکتے ہو، لیکن تم پہل نہیں کر سکتے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کو گئے تو وہاں پر محرم کے مہینے 10 محرم کا روزہ یہود و نصارہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بنی اسرائیل کو فرعون سے اس دن نجات ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہم اپنے بھائی کی موافقت کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ نبی کا بھائی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یوم عاشوراء کا روزہ رکھا۔ یہ عاشوراء کا روزہ کسی کی شہادت، کسی کی پیدائش یا کسی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو حسن و حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ افضل ترین روزے جو ہیں وہ کون سے روزے ہیں؟ رمضان کے روزوں کے بعد وہ محرم کے روزے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟
ہمارے معاشرے میں بجائے روزے رکھنے کے آج سبیلیں لگ رہی ہیں، آج کھانے تقسیم کیے جا رہے ہیں، آج لوگوں میں جگہ جگہ پہ دسترخوان سجے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ، اس میں کثرت سے نفلی روزے رکھے جائیں۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ محرم کا مہینہ روزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ، آپ کا پیارا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، اس سے 1 سال کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال زندہ نہیں رہے، تو آپ نے خواہش کی تھی، مسند عبدالرزاق اور طبرانی یا بہقی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ عاشورہ کا روزہ کون سا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 9 اور 10 کا روزہ جو ہے یہ عاشورہ کا روزہ بنتا ہے، ایک نہیں بلکہ 2 روزے یہ رکھنا ہم سب پہ لازم ہے۔ ہم سب مسلمان بھائی یہ روزہ رکھیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو اس کی تلقین کریں کہ سنت طریقہ اس مہینے میں